अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एक डिक्टेटर के जब जाने का वक्त आया, यानी कि उनकी हुकूमत कमज़ोर पड़ गई, तो उन्होंने पुलिस वाले अगवा करना शुरू कर दिए। ये वाक़या है 2007 का, जब साबिक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है, उनकी हुकूमत को जो थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मीरपुर ख़ास सलीमुल्लाह खान जो है उनको अगवा किया। सलीमुल्लाह खान साहब जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बाद में एडिशनल आईजी बने और फिर बाद में इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर भी प्रमोट हुए। सलीमुल्लाह खान साहब से हम ये पूछेंगे कि जब ये अभी आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अर्से दिन पहले सिंध के इंस्पेक्टर जनरल मुश्ताक सोमरो जो है उनको अगवा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक प्रेस रिलीज़ आई थी ISPR की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट था, ये अवामी दबाव के नतीजे में था और एक जज्बात की वजह से जो है वो जो अफसरान थे ISI और रेंजर्स के, उन्होंने अपनी इनफरादी हैसियत में जो है वो IG को अगवा किया। तो बहरहाल उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो रही है, वक्ती तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, महकमाना कार्रवाई GHQ में होगी। ताहम हम ये जानते हैं कि ये सलीमुल्लाह साहब, चूँकि ये खुद इनको अगवा किया गया था, एजेंसियों ने अगवा किया गया था, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो इनके बड़े ख़िलाफ़ थे। तो सलीमुल्लाह साहब ये बताइए कि आप भी किसी जज्बाती अफसर के रहते चले थे और किस तरह ये वाक़या हुआ था, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। देखिए हमारे साहब, जो अफसर के जज्बात होते हैं वो ताबे होते हैं आला अफसरान के अहकामात के। इतने जज्बात कोई नहीं होते किसी में कि वो जज्बात से मगलूब होके तो 2-4 कत्ल कर दे या किसी को लिटा दे या किसी को उठा ले। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। मुझे जब 2007 में पिक किया गया, सुप्रीम कोर्ट से मैं निकला हूँ और मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ले गए किसी मुकाम पे। वो जगह मुझे मालूम है, मारगला में एक रेस्ट हाउस है, CDA रेस्ट हाउस है मारगला के अंदर, वहाँ ले गए। सारा दिन उधर रखा। फिर उसके बाद जब उनको सिग्नल मिला कि अब इनको लेके आएँ, तो फिर ये मुझे एयरपोर्ट लेके गए। एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि गवर्नर का जहाज़, गवर्नर सिंध का जहाज़ मौजूद था और गवर्नर सिंध उस वक्त इशरतुल्लाबाद, उनकी इशरतुल्लाबाद साहब का जहाज़ था और वो आया था कराची से स्पेशली मुझे लेने के लिए। और उसका पायलट जो था वो ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई थी और उन्होंने मुड़ के मुझे हेलो भी कहा, सलाम किया। और मेरे अपने ही अफसर, मेरे मातहत जो थे, वो मुझे गिरफ़्तार करके ले जा रहे थे। इसका बैकग्राउंड ये है, ये वाक़या पेश आया जी 14 मई 2007 को, यानी 12 मई को, जो 12 मई को कराची में कत्लेआम हुआ था और एयरपोर्ट जो थी कराची की वो बंद थी। तो ये जब लैंडिंग होने लगी तो शाम का वक्त था और छोटा जहाज़ था, तो सीन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन दिल में एक दर्द भी था कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। और जब वो उसने चक्कर लिया एयरपोर्ट का, तो गुरूब होते हुए सूरज का सीन बड़ा खूबसूरत था। आपने क्या समझा कि ये शायद जिंदगी का सूरज तो नहीं गुरूब हो रहा? नहीं, ये तो नहीं। मैंने एक सवाल किया। मेरे साथ जो SP बैठा हुआ था, सागड़ का SP था, मेरा ही मातहत था, तो मैंने उसको कहा कि ये नीचे लाइट्स नहीं नज़र आ रही कराची की, कोई जैसलमेर में उतार रहे हो या राजस्थान में उतार रहे हो, किधर उतार रहे हो? ये किधर लेके गए हो? ये कहाँ? कोई मीरन शाह ले गए, किधर ले गए? ये कहाँ लैंड कर रहे हो? कहते सर वो कराची बंद है, सारा कराची एयरपोर्ट बंद है और हम आपको नवाबशाह में, उसकी जगह नवाबशाह लैंड कर रहे हैं और बाई रोड लेके जाएंगे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्या थी, 1 हफ्ता वेट कर लेते। कहते जल्दी तो थी, ऊपर से आर्डर्स थे। जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की वो जो कैंपेन थी वो चल रही थी, अरूज पर थी। आप जानते हैं रेस्टोरेशन के लिए कराची वो एयरपोर्ट में, बल्कि मुझे याद है कि आप एक दफ़ा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में यूनिफॉर्म में भी आ गए थे। हाँ, मैं हामिद मीर के प्रोग्राम में आया था। वो तो हर तरफ फिर बात गई, ऊपर तक गई। मुशर्रफ ने भी देखा, उसने ये कहा होगा कि यूनिफॉर्म में ऑफिसर इतना जुर्रतमंद है कि ये आके हमारे खिलाफ बोलता है। तो एनीवे वो फिर जो है मसला। अच्छा, फिर जब कराची में जब आप वो नवाबशाह में लैंड किया, अच्छा,
تو نواب شاہ میں انہوں نے مجھے جو قیدیوں والی گاڑی ہوتی ہے اس میں بٹھانے کی کوشش کی، پریزن وین اس میں بٹھا دیا. تو پھر میں نے اس میں اتنا ہنگامہ کیا کہ وہ ان کو روکنی پڑی، اور پھر اوپر سے احکامات لیے کہ ان کو ہم آگے بٹھا لیں ڈرائیور کے ساتھ یا کیا کریں. تو احکامات ان کو مل گئے، پھر انہوں نے مجھے آگے بٹھا لیا. پھر ایک وہاں لے کے گئے جو تھا ویل پلانڈ ایک تھا کہ مجھے سبق سکھانا تھا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بارے میں آرڈرز تھے کہ جیل میں ہی قتل کر دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ جو تھے لوگ جو کمبل کے پیچھے، کمبل ایک لٹکا ہوتا تھا اس کے پیچھے ہوتے تھے، وہ وہاں سے وہ غلط باتیں کرتے تھے، بہت بکواس گالیاں آ تھے. اچھا کمبل کے پیچھے کیا مطلب؟ کمبل لٹکایا ہوا جیل میں؟ جیل کے اندر. وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ گالیاں دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مطلب گالیاں دیتے تھے. اب کیا میں نہیں، جیل کے اندر تھے. جیل کے اندر. اور کمبل تھا وہ جو جنگلہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر کمبل لٹکایا تو ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکوں. اور وہ ادھر سے گالیاں دیتے تھے اور کہتے ہوں گے کہ اس کو ہم یہ کر دیں. تو میں پھر وہ اس ڈپٹی جو تھا وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، اندر کمرے تک لے کے جاتا تھا. بی کلاس تھی نا میری، تو وہ لے کے جاتا. میں ان کو کہتا تھا ان کو منع کرو، یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں اور یہ بہت غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ ایکچولی تھا سارا پلان. ہو نہیں سکتا کہ ارباب رحیم نے اتنا ارینج کر لیا ہو، کیونکہ ارباب رحیم اس کو تو خود بیچارے کو جوتے پڑے تھے جب وہ اسی لیے نا وہ آدمی اس طرح کا تھا نا جناب، اسی طرح کا تو بندہ تھا وہ. لیکن یہ جنرل مشرف کا سارا میرے خیال میں جنرل مشرف نے یس کیا تھا کہ ہاں اس کو یہ دیکھو. اور وہ بندے بھی جو ہیں وہ بھی کوئی سادہ لباس والے ہی ہوں گے جو. اور حامد میر نے پروگرام کے اینڈ میں کہا تھا کہ آپ کا تو کام ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا آپ کا کام. حامد میر کیونکہ ہے نا کنیکشن والا بندہ، کہتا آپ کا کام اب ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہو گیا ہو گیا یہ چیز. ابھی آپ 13 سال گزرنے کے بعد جب سندھ کا واقعہ ہوا، آپ کو جب وہ پتہ لگا کہ سندھ کے جو آئی جی ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، تو آپ کے ذہن میں دوبارہ اپنا واقعہ نہیں آیا؟ دیکھیں بات سنیں، آئی جی جو ہوتا ہے نا صوبے کا، اس کی جو گارڈ اس کی ہوتی ہے وہ تھوڑی نہیں ہوتی، اور اس میں کمانڈوز بھی ہوتے ہیں، اس میں سارے پولیس کے کمانڈوز بھی ہوتے ہیں اور بڑی سالڈ قسم کی گارڈ ہوتی ہے. آئی جی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو جس طرح آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کوئی سانگڑ کا ملا ہوا تھا، کوئی ادھر کا ملا ہوا تھا. تو نہیں میں تو اس وقت نہتا تھا نا. نہیں آپ نہتے تھے، لیکن وہ جس طرح نیچے والے جو لوگ تھے وہ جس طرح ملے ہوئے تھے، تو ادھر بھی کو ملے ہوں گے جنہوں نے ایکسیس دی ہوگی آئی جی تک. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. آئی جی نے تھوڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے یہ. کیونکہ آئی جی دیکھیں جی، آئی جی اگر کہہ دے کہ مت آنے دو کسی کو تو دے ول میک شیور کہ وہ اندر نہیں بندے آ سکتے. لیکن آئی جی کو پتا تھا کہ جناب وہ پاورفل لوگ ہیں، ورنہ تو ادھر 4-5 لاشیں لیٹی ہوتی. آئی جی کو پتا ہوتا کہ آئی جی تو یہ سمجھا ہوگا نا کہ انسٹیٹیوشن ہے، رینجر اور آئی صحیح پیچھے ہیں، 2 انسٹیٹیوشن ہیں. اس کو پتا ہوتا 2 جذباتی افسر ہیں، تو آئی جی نے بھی پھر اسی حساب سے ان کو نہیں آئی جی اگر ایک کام کرتا بہت بڑی ایک یہ شعلہ بہت بڑا اٹھ جاتا اگر وہ 2-4 لٹوا دیتا بندے. وہ نہیں لٹوا دیتا. دیکھیں نا آپ کو گارڈز تھے نا، اگر بندے کو مار سکتے تھے، نہ آنے دیتے. مائک کے اوپر کہا جا سکتا کہ آگے مت آؤ، آگے آپ اپنی جان کا فکر کرو. پھر لیکن میرے خیال میں جس طرح کے حالات آ گئے آئندہ اسی طرح ہی ہوگا. آف کورس یہ دیکھیں اب لوگ بول پڑے ہیں نا، کوئٹہ میں بولے، لاہور میں بولے، جگہ جگہ بول پڑے. کون بائی نیم کہتا تھا اس طرح؟ مجھے بتائیں. ابھی اس کو بھی ایک شیپ دی گئی ہے جو کہا گیا. اچھا آپ کے خیال میں آئی جی جب ادھر وہاں پر گئے تو وہ تو بڑے سبمیسو بھی تھے، انہوں نے تو وارنٹ بھی سائن کر دیے. اچھا آئی جی بھی عجیب، دیکھو قانون میں آئی جی کچھ نہیں ہے. آئی جی ایک ایس ایچ او ہے، وہ ایس ایچ او کی پاورز رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی پاورز. وہ کہتا نا کہ جی آپ درخواست دیں تھانے پر، اگر ایس ایچ او درج کرتا ہے ایف آئی آر تو کرے، میرا تو کوئی کام نہیں ہے، آپ مجھے مفت میں اٹھا لائیں بھائی. بتاتا نا. یہ بھی عجیب آئی جی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ اچھا جی کر دیتا ہوں آن دا لائن، کہاں کروں ادھر کروں، اچھا کر دیں. نہیں لیکن آپ تو خود اس سچویشن میں رہے ہیں نا، وہ کمبلوں والے تھے گالیاں نکالنے والے، ادھر بھی وہ کمبل والے بیٹھے ہوں گے. نہیں ان کو گالیوں کا حکم نہیں تھا. مجھے انسائیڈ انفارمیشن تھی کہ انہوں نے میرے پہ فائر کرنا تھا، اندر سے گالیوں والے نا مار دینا تھا.
اچھا ہاں، لیکن وہ ڈی ایس پی جو تھا وہ چوڑا بہت تھا اور وہ مجھے کور دیتا ہوا لے کے جاتا تھا. نہیں وہ دیکھیں نا ادھر آئی جی کو بھی ہو سکتا ہے کسی نے بتایا ہو کہ بھئی آپ کو یہ یہاں پہ مار دیں گے یا کوئی اس قسم کے اس کے بھی ذہن میں ہو گئی. یہ تو اپنے گھر میں دیکھو جی، اپنے گھر میں آگے کیسے کوئی مار اس کو تو لے کے چلے گئے تھے نا ساتھ آئی جی کو. تو آئی جی کو تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بلایا ہے چلو تو چلا گیا. وہ تو خود اگر وہ رجسٹر کرتا. اچھا وہ پیچھے کچھ میں دیکھ رہا تھا کچھ تجزیہ کار وغیرہ وہ تو سارا ملبہ آئی جی پہ ڈال رہے تھے کہ آئی جی نے یوں کیا تو آئی جی نے بڑی سست روی کی. پھر آئی جی گیا تو پیچھے اپنا اسکواڈ لے کے چلا گیا ادھر پیچھے ان کے دفتروں میں. تو وہ تو کچھ تجزیہ کار تھے وہ تو آئی جی کو قصوروار گردان رہے تھے کہ آئی جی کی غلطی ہے. کیا غلطی اس کی؟ کہ جی آئی جی کو چاہیے تھا وہ ایکشن لیتا اس نے نہیں لیا تو پھر اس نے فون بھی نہیں اٹینڈ کیا فون بند کر دیا. بات سنیں، یہ بیلیبل افینس اور نان کاگنیزیبل افینس یعنی ناقابل دستاندازی پولیس افینس ہے اور ایم معمولی سی افینس ہے. اس کے اوپر وہ آئی جی نے جا کے ایف آئی آر کاٹ دی. وہ بھی کوئی عجیب، دیکھیں ایف آئی آر کاٹنے کا تو تک نہیں بنتا ہے ہی نا. بیلیبل ہے افینس، بیلیبل ہے، لگایا ہوا کیا ہے ادھر. اچھا آپ 13 سال اس آپ کے واقعے کو ہو گئے. آپ ابھی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو تو بارے میں اس طرح سے بندہ بات کرتا ہے تو ایک دہشت کی علامت، خصوصاً پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک دہشت کی علامت ہے. پولیس اس طرح اتنی مظلوم بنی ہوئی تھی 13 سال پہلے بھی اور ابھی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس امپاورمنٹ کی ہوئی ہے امپاور کی نہیں یا مزید یہ تو آئی جی پہلے تو ڈی آئی جی اٹھاتے تھے اب آئی جی کو. بات سنیں، بات یہ ہے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ پولیس تب پاورفل ہوگی جب قانون اس کے پیچھے جو ہے وہ پاورفل ہو. قانون اس کو کور کرے اور قانون کے ساتھ ہی سارا سسٹم چلتا ہے. جب قوانین آپ کے اس طرح کے ہوں کمزور اور لوگوں کو کمزور بناتے ہو، بزدل بناتے ہو، کمزور بناتے ہو، تو اس میں مشکل ہے. یہ کمپنی نہیں چلے گی. کمپنی تب چلتی ہے جب پیچھے سے اس کے مضبوط یعنی اس کے پاس ایسٹس بھی ہوں صحیح اور وہ ٹھیک طریقے سے چلائی جائے. قانون پیچھے ہونا چاہیے. چلیں بہت شکریہ جناب سلیم اللہ صاحب، بڑا آپ نے تفصیل سے بتایا کیا ہوا. سلیم اللہ صاحب کے پاس اس قسم کی متعدد جو ہے وہ لا تعداد بلکہ کہنا چاہیے اس قسم کی سٹوریز ہیں جو کہ ان کی جو کیریئر ہے پولیس کا، پی ایس پی افسر ہیں یہ سلیم اللہ صاحب. تو اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کر رہے ہیں کٹنگ ایج یعنی کہ تیز دھار کے نام سے وہ چینل ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ دنوں تک یہ اس میں جو ایکسکلوسیو جو ان کے کیریئر کے دوران تجربات تھے اور ایسی ان ٹولڈ سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں ان کے چینل کے وساطت سے دیکھنے کے لیے ملیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.